السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا 10ویں پارے کا الحمدللہ، جو سورہ انفال چل رہی ہے پچھلے پارے سے، اور یہی اس میں وہی موضوع دوبارہ سے چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا کہ جو لوگ اہل ایمان تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جب وہ جنگ میں جایا کرتے تو ان کو مال غنیمت کے بارے میں بہت پریشانی لاحق ہوتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت تب جب بانٹا جا رہا ہو تو مال غنیمت کو ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا خود ہی رکھ لیں، اور اس کے درمیان میں مال غنیمت کو بانٹنے میں کوئی ایسا نہ ہو کہ نا انصافی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہوئی کہ جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں نے مال غنیمت کو سمیٹنا شروع کر دیا اور جلدی جلدی مچانا شروع کر دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کو سمیٹ سکیں۔ اس مال غنیمت کے اندر ان کے بہت سے جانور بھی آیا کرتے تھے، ہتھیار بھی ہوتے تھے، اور ممکن ہے کہ ان کے سونے کی اشرفیاں اور کرنسی بھی اس کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے مال غنیمت بہت ہی اہم ترین اور اچھا خاصا وہ مال ہوا کرتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو ڈیوائیڈ کر دیا مسلمانوں کے درمیان کہ کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مال غنیمت در حقیقت کتنا کتنا کس کس کا حصہ رکھا گیا۔ آغاز کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جان لو جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا۔ اور جو ہم نے فیصلے کے دن یعنی کہ یوم الفرقان، وہ جو فیصلے کا دن ہے، ہم نے اس دن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ کس کس کا کتنا 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 حصہ ہے، اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا مزید تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حصے میں سے ایک ہی حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ان میں بھی پیادہ کا ایک حصہ ہے، اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا، یعنی کہ جو پیدل چل کے گیا جنگ کرنے کے لیے اس کو ایک حصہ ملے گا، اور جو سوار یعنی کہ سواری پر ہوگا جانور کے ساتھ اس کو 3 حصے ملیں گے، کیونکہ وہ سواری کو جو کھانا پینا ہے اس کا بھی اس کا خرچہ ہے۔ پانچواں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں کہا جاتا ہے، اور اس کے پھر 5 حصے مزید کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، جیسے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد در حقیقت یہ سارا جو ہم نے پڑھا اس سے مراد یہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نزول کیا اس کے اندر، کہ وہ نزول کیا تھا، در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، اس نزول سے مراد فرشتوں کا ہے، اور آیات الہی ہیں، یعنی معجزات والی آیات ہیں،
मोअज़्ज़ात वगैरह जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस दिन मुसलमानों पर, उस दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उतारा जो उनकी मदद कर रहे थे। तो यहाँ पर नजूल जो है वो जंग बदर में हुआ, जो अल्लाह ताला ने वो बयान किया है यहाँ पर इस आयत के अंदर, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ानी व यौमल तक़ल जमआनी। यहाँ पर कुरान नहीं बल्कि वो मोइज़ात और वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने उतारे मुसलमानों की मदद के लिए। और जंग बदर जो जंग बदर है वो दर हकीकत 2 हिजरी और दो उसकी 2 तारीख और हिजरी 17 रमजान को, 2 हिजरी 17 रमजान को हुई। इस दिन को योमुल फुरकान इसलिए कहा जाता है कि काफिरों और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग थी, और मुसलमानों को फतह और गलबा देकर वाज़ेह कर दिया गया कि इस्लाम हक है और कुफ्र और शिर्क बातिल है जो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर 2 जमातें से मुराद कौन सी है? एक मुसलमानों की और एक काफिरों की जमात। अब अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे की तरफ था, और अगर तुम आपस में वादा करते तो जरूर तुम वक्त मुकर्ररा में आगे पीछे हो जाते। और लेकिन ताकि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे जो किया जाने वाला है, ताकि वो जो हलाक हो वाज़ेह दलील के साथ हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो वाज़ेह दलील के साथ जिंदा रहे। और बेशक अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला, जानने वाला और सब कुछ अलीम, सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब इससे इससे मुराद क्या है? कि इससे मुराद वो तजारती काफिला है जो हजरत अबू सुफियान की क़यादत में शाम से मक्का जा रहा था, और जिसे हासिल करने के लिए ही दरअसल मुसलमान इस तरफ आए थे। ये पहाड़ से बहुत दूर मगरिब की तरफ नशेब में था, जबकि बदर का मकाम या जहाँ जंग हुई बुलंदी पर था। अल्लाह ताला ने अगर अगर जंग के लिए बाकायदा दिन और तारीख का एक दूसरे के साथ वादा या ऐलान होता तो मुमकिन बल्कि यकीन था कि कोई फरीक लड़ाई के बगैर ही पिसपाई इख्तियार कर लेता। लेकिन चूंकि इस जंग का होना अल्लाह ने लिख रखा था, इसलिए ऐसे असबाब पैदा कर दिए गए कि दोनों फरीक बदर के मकाम पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बगैर पेशगी वादा और बगैर किसी एक दूसरे को इतला दिए ही आमने सामने आकर खड़े हो गए और जंग करने लगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस सारे मामले के लिए इरशाद फरमाया, ये पहली जंग थी जो मुसलमानों ने काफिरों के साथ की। इससे पहले मुसलमानों की कोई भी जंग नहीं हुई। इस जंग का करना बहुत लाजिम इसलिए भी था ताकि ताकि मुसलमानों का एक रोब और दबदबा है जो बिल्कुल भी मक्का में और मुशरिकीन पर नहीं था, उस रोब और दबदबे को भी वापस बहाल करना लाजिम था। इसलिए इस जंग का करना लाजिम था और ज़रूरी भी था, ताकि अहले मक्का को इल्म हो जाए कि मुसलमान जिनको उन्होंने पसपाई में रखा था, अब अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत और ताकत दी है। 2 हिजरी से मुराद ये है कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए सिर्फ दूसरा साल था ये, और रमज़ान की 17 तारीख थी। फिर अभी कायनात इरशाद फरमाते हैं, इस जुरी का हुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला। जब अल्लाह ताला उन्हें आपके ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, और अगर वो उन्हें ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम हिम्मत हार जाते। दर हकीकत काफिर मुसलमानों से कई गुना ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह ताला काफिरों को मुसलमानों की नजर में उनको थोड़ा दिखा रहे थे, और काफिरों की नजर में मुसलमान ज्यादा उनको दिखा रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम आपको उनको ज्यादा दिखा देते तो तुम जरूर हिम्मत हार जाते, और जरूर तुम इस मामले में आपस में झगड़ते। लेकिन अल्लाह ताला ने सलामत रखा, यकीनन वो सीनों वाली बात को खूब जानने वाला है। और जब तुम मुकाबिल मुकाबिल हुए, वो उनको तुम्हारी आंखों में कम दिखाता था और तुम्हें उनकी निगाहों में बहुत कम करता था, ताकि अल्लाह ताला इस काम को पूरा कर दे जो किया जाने वाला था, और सारे मामलात अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाए जाते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम मद्दे मुकाबिल हो किसी ग्रोह के तो साबित कदम रहो, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी कि तुम्हारी जो ताकत है, जो एक तुम्हारे अंदर जोश और जज्बा है वो उखड़ जाएगा। और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और लोगों को दिखावा करते हुए निकले थे।
यानी उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से अकड़ते हुए और दिखावा करते हुए निकले थे। यहाँ पर मुशरिकीन मक्का जब अपने काफिले की हिफाजत और लड़ाई की नीयत से निकले तो बड़े इतराते हुए और फख्र गरूर करते हुए निकले। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने उस काफिराना अंदाज से मना किया कि उस काफिराना अंदाज से मत निकलना जंग के लिए, बल्कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी बयान करते हुए निकलना, क्योंकि तुम्हें फतह अल्लाह ताला नहीं अता करनी है। तो वो अल्लाह ताला की राह से लोगों को रोकते थे, और अल्लाह ताला उसका जो वो कर रहे थे अहाता करने वाला था। और जब शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए थे और उसने कहा, लोगों में से आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और बिलाशुबा मैं तुम्हारा हमायती हूँ। मगर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो वो अपनी एड़ियों पर वापस पलटा और कहने लगा, यानी कि शैतान की बात हो रही है ये, वो शैतान ने जब देखा दोनों जमातों को तो वो अपनी एड़ियों पर वापस पलटा और कहने लगा, बेशक मैं तुमसे बेजार हूँ, मैं वाकई वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, और अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम तरीन बात जो समझने के लिए है वो क्या है कि मुशरिकीन जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले बनी बक्कर बिन कुनाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान न पहुंचाए। चनाचे शैतान सराका बिन मालिक की सूरत बनाकर आया, जो बनी बक्कर बिन कुनाना के एक सरदार थे, और उन्हें न सिर्फ फतह व गलबा की बिशारत दी शैतान ने, बल्कि अपनी हमायत का भी पूरा पूरा यकीन दिलाया। लेकिन जब मलाइका की सूरत में इमदाद इलाही उसे नजर आई तो वो शैतान एड़ियों के बल ही वापस भाग गया। और शैतान भी अल्लाह ताला के अजाब से डरता है। जब शैतान इंसान को अल्लाह ताला के अजाब की तरफ पूरा का पूरा उंडेल देता है तो फिर वो वहां से ये कहता हुआ भाग जाता है कि मैं अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है और उससे मैं डरता हूँ। अब वो एक तरफ वो अल्लाह के अजाब से शैतान डरता भी है, और दूसरी तरफ वो अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानी भी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी अना को नहीं छोड़ रहा। इज़ यक़ूलुल मुनाफिकूना, हत्ता कि जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को कज़ा करता है, तो शैतान उससे भी पनाह मांगते हुए उसको छोड़ के भागता है। लेकिन अगले दिन फिर वो हाजिर होता है, वो इस ये सोच कर कि मैंने एक सजदा नहीं किया जिसकी सजा अल्लाह ताला ने मुझे क़यामत तक दे दी और मुझे जन्नत में से निकाल दिया। तो जो शख्स रोजाना नमाज कज़ा करता है, अल्लाह को सजदा नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसका क्या मामला करेगा। इज़ यक़ूलुल मुनाफिकूना, जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में एक बीमारी थी कह रहे थे उन लोगों को उनके दीन ने धोखा दिया है, और जो भी अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब है। फरिश्ते उन लोगों की जब जान कब्ज करते हैं। हम्म, जी। और फरिश्ते उन लोगों की जान जब कब्ज करते हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है तर्जुमा, तो यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना, फरिश्ते उन लोगों की जान जब कब्ज करते हैं और कहते हैं, जान कब्ज करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और काश कि आप देखें कि जब जब फरिश्ते उन लोगों की जान कब्ज करते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, वो उनके चेहरों और उनके पुश्तों पर मारते हैं और कहते हैं कि जलने का अजाब चखो, यानी कि मरते वक्त ही जब इंसान की रूह निकलने लगती है तो उसी वक्त ही इंसान को ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि उसका अगला ठिकाना क्या होगा और उसके लिए अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्न अल्लाह लैसा बिज़ुल्लामिन लिल अबीद, ये इसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जिस तरह आले फिरौन की और उन लोगों की हालत थी जो उनसे पहले थे, उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। यकीनन अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला और बहुत सख्त अजाब देने वाला है। बिअन्न अल्लाह लम यकु मुगय्यिरन निअमतन
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم ہی تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اسی سورہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدترین جانور کہا۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لایا، جس کا دل ایمان سے خالی ہے، تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں ہے اور وہ جانور ہی ہے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، لہٰذا آپ لہٰذا آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے ان کو مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں، بلکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، یعنی کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی کہ گھوڑوں کو صحیح طریقے سے تیار کر لو۔ تم سے تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، تم ان کے دلوں کی نفاقت کو نہیں جانتے، ان کے منافقت کو نہیں جانتے، تم ان کے دلوں کے پلانز کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری طرح تمہیں لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جنگ کے لیے جو کچھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا واپس لوٹا دے گا، اور اگر وہ صلح کی طرف کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ زمین میں بھی جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو تھے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں اتنی شدید دشمنی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت اور رفاقت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سارا کا سارا مال ان کو بھی دیتے، اور اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ تو دلوں میں محبت ڈالنا، رشتوں کے لیے محبت اور نرمی پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے لیے محبت ڈالیں، اور وہ ہمارے لیے اور ان کے دلوں میں ہم محبت اپنی ڈال سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں الفت ڈالتا ہے اور دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہماری اولاد، ہماری شوہر، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈالے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے رفاقت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا النبی حسبک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، یعنی کہ آپ کو بتانا، ان کو سمجھانا ضروری ہے۔
اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی قوت اور طاقت دے گا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے جو 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت جو ہم نے دیکھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بیان کیا کہ 100 آدمی جو ہوں گے وہ 1000 پر غالب آئیں گے، اور 20 کو اللہ تعالیٰ نے 20 کو قوت اتنی دی کہ وہ 200 پر غالب آنے والے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ صبر نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت پہلے کی نسبت کو کم کیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکول کر دیا، یعنی کہ اگر وہ 100 ہیں تو وہ 200 کے برابر غالب کیا ان کو۔ پہلے 100 کے برابر، 100 کو انہوں نے 1000، اللہ نے 1000 کے برابر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی غلام بنانے سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ قتال کرو، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان کو دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ تم ان کو قیدی بنا کر اپنا غلام بنا لو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا سامان چاہتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور بلکہ ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، کیونکہ جنگ بدر ہوئی تھی جب، تو ان کے رشتہ دار ہی ان کے مد مقابل تھے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ہر ایک کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے یہ ثابت کر دے کہ اس کے لیے اس کا دین، اس کے لیے اس کا ایمان اور اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ممکن ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رفاقت اور محبت اور دین کے لیے دین کی طرف ان کو لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا اس کے بارے میں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو ترجیح دی، اور انہوں نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے۔ انہوں نے ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا کہ ایسا بھی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا جو پہلے سے طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا، یعنی جو فدیہ لیا، تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوٹ مار کا مال تو نہیں، حرام تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے۔ اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔
بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، انصار کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں، یعنی جو مکہ میں ہی رہ گئے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی کہ وہ ہجرت کرنا کیا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ، مال دولت گھر بار سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے، اور یہ بہت مشکل ترین کام تھا۔ اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی، یعنی کہ انصار کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں نے گھر بار جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مدنی سورہ ہے، 113 آیات ہیں اس کے اندر، 129 سوری 113 قرآن کے اندر 9واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 113واں نمبر ہے، آیات 129 ہیں، اور رکوع اس کے 16 ہیں۔ سورۃ توبہ کا کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ چونکہ سورہ انفال کے آگے ہی حصہ ہے، تو کچھ اس سے سورۃ توبہ کو سورہ انفال کا ہی حصہ سمجھتے ہیں، اور کچھ نے اس کے بارے میں بسم اللہ نہ آنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ آغاز ہی اس سورہ کا اللہ تعالیٰ کی برات سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر نہیں کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا۔ آغاز ہوتا ہے براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو، اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر ہم سمجھتے ہیں کہ حج اکبر جمعے کا حج ہوتا ہے، ہر حج ہی حج اکبر ہے، اور جو حج ہمارا حج اصغر جو ہے وہ در حقیقت عمرہ ہے، اور ہر حج حج اکبر ہے۔ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کے یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑ لو تو تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے عہد میں تم سے بھی تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے نبی، چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔
یعنی کہ اس کو اس کے مقام تک، اس کے گھر تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں، تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا۔ وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں۔ منہ سے تو کچھ اور بولتے ہیں، دلوں میں کچھ اور ہے، اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ ان کو نہ عہد کا کوئی لحاظ ہے، نہ ہی رشتہ داری کا کوئی لحاظ ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے بھی تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تم ان سے لڑو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ یعنی کہ مومنوں کے سینوں میں جو حسد ہے، جو بیماری ہے، جو بزدلی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے، مومنوں کے سینوں کو، اور جو غم ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ مشرک کبھی بھی اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ اپنے آپ پر وہ خود کفر کی شہادت اور گواہی دیں گے کہ ہاں، یقیناً وہ کفر کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے گھروں کے مرد، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، کیا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل ہیں؟ آباد کرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ صرف جمعہ کی نماز ادا کر دی جائے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان